پیارے دوستو، مجھے بچپن سے ہی ڈائری لکھنے کا شوق رہا ہے۔ آج پرانی ڈائریوں کو کھولتے ہوئے کچھ اوراق میری نگاہ سے گزرے تو ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا جو آپ سے شیئر کرنا ہے۔ میں 5-6 سال کا چھوٹا سا بچہ تھا اور ایک دن میں نے والد سے اصرار کیا کہ مجھے کسی باغ میں لے جائیے، مجھے سیر کرنا ہے۔ شام کا وقت تھا، والد صاحب ادھیڑ عمر کے تھے۔ میری ضد کو دیکھتے ہوئے، میرے اصرار کو دیکھتے ہوئے وہ میرے ساتھ چل پڑے۔ ہم اس وقت ملتان شہر میں رہائش پذیر تھے اور ملتان میں اس وقت کوئی خاص تفریحی مقامات بھی نہیں تھے۔ ایک ہی تفریحی مقام تھا جو قلعہ قاسم باغ کے نام سے مشہور تھا، تو وہ مجھے وہیں لے گئے۔ سردیوں کی آمد تھی، دن ڈھل رہا تھا، تو جیسے ہی ہم باغ میں داخل ہوئے تو درجنوں پیڑ تھے، گھاس کی روشیں تھیں۔ ہم وہاں چلتے رہے اور ایک درخت کے نیچے سے جب گزرے تو کووں کی آواز آنے لگی اور وہ کائیں کائیں کر رہے تھے۔ میں نے تجسس سے اس طرف دیکھا تو میرے بابا نے میرا چہرہ دیکھ کر کہا، ڈرو مت، یہ کوا ہے۔ میں نے کہا، بابا میں جانتا ہوں، میری کتابوں میں اس کی کہانی بھی ہے۔ اس کو انگریزی میں کرو کہتے ہیں، تھرسٹی کرو۔ اور اس طرح بچوں کو شوق ہوتا ہے، ایک ہی سانس میں میں نے کتاب والی کہانی تھرسٹی کرو بابا کو سنا دی۔ وہ سنتے بھی رہے اور مسکراتے بھی رہے۔ کچھ دیر ٹہلنے کے بعد ہم ایک بینچ پر بیٹھ گئے تو بابا نے کہا کہ میں بھی تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ میں نے کہا، سنائیے۔ انہوں نے کہا، بہت سال گزرے، ایک تمہاری عمر کا بچہ تھا اور میری عمر کا ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ جس طرح تم نے اصرار کیا، اس نے بھی اپنے باپ سے اصرار کیا اور بابا اسے باغ میں ٹہلانے لے گئے۔ تو جیسے ہی وہ باغ میں داخل ہوا تو وہاں درجنوں پیڑ تھے اور جس پیڑ کے نیچے سے گزرتے تو کوے عادت کے مطابق کائیں کائیں شروع کر دیتے۔ تو بچہ حیرت زدہ ہو کر باپ سے پوچھتا، بابا یہ کیا ہے؟ تو باپ بہت پیار سے بتاتا، بیٹا یہ کوا ہے۔ پھر دوسرے پیڑ کے قریب جاتے تو پھر وہی آواز، بیٹا پھر پوچھتا، بابا یہ کیا ہے؟ تو باپ کہتا تھا، بیٹا یہ کوا ہے۔ قصہ مختصر، درجنوں پیڑ تھے اور ہر پیڑ سے ہی کووں کی آوازیں تھیں اور بچہ بار بار ایک ہی سوال کرتا تھا، یہ کیا ہے؟ اور باپ نہایت متانت سے اور نہایت ہی خوشی سے بچے کو بتاتا رہا کہ یہ کوا ہے۔ وقت گزرتا گیا، بہت سال گزر گئے۔ اب باپ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور بیٹا جوان تھا۔ ایک دن باپ نے اصرار کیا کہ مجھے ڈاکٹر نے چہل قدمی کی ہدایت کی ہے، کیا آپ میرے ساتھ چل سکیں گے؟ بیٹے نے کہا، جی ہاں۔ اور دونوں باپ بیٹا اسی باغ میں جہاں کئی سال پہلے وہ آئے تھے چہل قدمی کرنے لگے۔ تو جیسے ہی وہ پیڑ کے قریب سے گزرے، گو کہ نقشہ مختلف تھا، پھر بھی تو کووں نے کائیں کائیں شروع کر دی۔ تو باپ نے تجسس سے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، یہ کیا چیز ہے؟ بیٹے نے کہا، یہ کوا ہے اور یہ سامنے پیڑ پہ بیٹھا ہے۔ جب دوسرے پیڑ کے قریب گئے تو پھر کوے نے کائیں کائیں شروع کی۔ تو باپ نے پھر پوچھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے ذرا اونچی آواز میں کہا کہ بابا یہ کوا ہے۔ جب تیسری دفعہ پھر کوا بولا اور باپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے ذرا اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، بابا کیا آپ بہرے ہیں؟ آپ نے سنا نہیں؟ میں آپ کو بتا تو چکا ہوں کہ یہ کوا ہے۔
آپ بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ آپ سمجھ جائیے نا، یہ کوا ہے۔ باپ تھک ہار کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور بیٹے کے کندھے پہ پیار سے ہاتھ رکھا، اور تھوڑے سے وقفے کے بعد انہوں نے اپنی جیب سے چھوٹی سی نوٹ بک نکالی اور اس کے اور آنکھ پلٹنے لگے۔ اس نے کہا، بیٹا، کئی سال پہلے جب تم 5-6 سال کے تھے تو ہم اسی باغ میں آئے تھے، تو تم نے درجنوں بار ایک ہی سوال پوچھا تھا، یہ کیا ہے؟ اور میں ہر بار تمہیں نہایت پیار سے بتاتا تھا کہ یہ کوا ہے۔ تم صرف 3 دفعہ پوچھنے پہ ہی ناراض ہو گئے۔ بیٹے نے سر جھکا لیا۔ کہانی تو یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن میرے لحاظ سے یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ یہ کہانی اب بھی جاری ہے۔ اب بھی بوڑھے باپ جب جوان بچوں سے دوسری مرتبہ کوئی سوال پوچھتے ہیں تو وہ اکھڑ جاتے ہیں۔ دراصل باپ کو تجسس پوچھنے کا نہیں ہوتا، باپ اپنے بیٹے کی آواز سننا چاہتا ہے، اس سے بات کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس اور کوئی ٹاپک نہیں ہوتا، تو ایک ہی بات کو دہراتا ہے تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے، بیٹا مجھ سے مخاطب رہے، میری تنہائی دور ہوتی رہے۔ لیکن آج کی نسل کے پاس نہ تو جواب دینے کا وقت ہے، نہ ہی باپ کے سوال سننے کا حوصلہ ہے۔ یہ کہانی میری بھی ہو سکتی ہے، یہ کہانی آپ کی بھی ہو سکتی ہے، یہ کہانی ہم سب کی ہو سکتی ہے۔ یہ کہانی جاری ہے، یہ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اجازت چاہتا ہوں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا، اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔